السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے اور ہمارے ساتھ بہت خوشی ہوگی عمران خان صاحب. خان صاحب بہت شکریہ. ٹورنٹو سن میں آپ کے بارے میں آیا ہے کہ فرام اے پلے بوائے ٹو اے کنٹروورشل پولیٹیشین. تو یہ جو بیسٹ آپ کے خلاف اچانک ہو گیا، اس کی کیا وجہ سمجھیں؟ ایک تو ہمارے وہاں لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آپ کا وفادار غلام نہیں ہے، یہ اس لیے یہ آپ کے خلاف ہے. یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ دیکھیں جی یہ کہتا ہے کہ ڈرونز نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں جی آپ کو یہ کتنا بڑا دشمن ہے. تو یہ جس طرح انگریزوں کے زمانے میں ان کے بڑے وفادار نوکر ہوا کرتے تھے کہ جو انگریز کے خلاف بات کرتا تھا یا اس کی حکمرانی کے خلاف بات کرتا تھا تو وہ جا کے چغلیاں لگایا کرتے تھے. تو یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آپ سے دیکھیں نا، یہ ڈرونز کے خلاف آپ کے بات کرتا ہے، پیس مارچ کرتا ہے، یہ کہتے ہیں جنگ اچھی چیز نہیں ہے، امن ہونا چاہیے. تو یہ نہیں جی طالبان کے ساتھ ہے. تو یہ ایک یہاں اپنے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو آپ پاپولس پالیسی پہ چل رہے ہیں، لوگوں کو جو پسند ہو پاکستان کے عوام کو؟ میں کسی جو پالیسی میں بالکل میرا ایمان نہیں ہے. یعنی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی بہتری کے لیے میں وہ پالیسی کرتا ہوں. نہ مجھے فکر ہے کہ کوئی امریکہ کیا کہتا ہے، نہ مجھے کوئی فکر ہے باقی دنیا اور کیا کہتی ہے. کئی دفعہ مجھے کہا جی کیا عمران صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ایکشن نہیں ہونے چاہیے، آپ کا ووٹ بینک جا رہا ہے. میں ووٹ بینک کا غلام نہیں ہوں. میں وہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانیوں کی بہتری کے لیے، اور پاکستان کی بہتری یہ ہے کہ ہم یہ امریکہ کی جنگ سے نکلیں، ہم اس کو اپنی جنگ بنائیں. ہم ڈرون اٹیکس کو بالکل نہ اجازت دیں، کیونکہ جب ڈرون اٹیکس بھی انہی لوگوں کو مارتے ہیں جن سے پاکستانی فوج لڑ رہی ہے. وہ جو طالبان ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کے خلاف بھی جہاد ہے، اور پھر وہ خود کش حملے کرتے ہیں، ہمارے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے. اس لیے ان کی جنگ سے نکلیں، اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں. یہ چابی اس جیت کی ان کے ہاتھ میں ہے. قبائلی علاقے کے لوگ آپ کے ساتھ آ کے جنگ جیت جائیں. اگر ان کو ہم اب نارتھ وزیرستان آپریشن ہے، 3.5 لاکھ وہاں شہری بستے ہیں، 15-20 ہزار وہاں لڑنے والے ہیں جن کو ملیٹنٹس طالبان کہتے ہیں. تو ان 15-20 ہزار کے پیچھے جب جائیں گے شہری علاقوں کے دیہاتی علاقوں میں، اور بے قصور لوگ مارے جائیں گے، ان کی عورتیں بچے مارے جائیں گے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ اور زیادہ وہ جا کے بندوق اٹھا کے ان کے ساتھ مل جائیں گے. تو پاگل پن ہے. طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے ساتھ ملائیں، اور وہ تب ملیں گے جب آپ امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے. اچھا، آپ کے آئیڈیل کون ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو ایز پولیٹیشین یا اصغر خان ایز پٹیشنر؟ میرے آئیڈیل تو خیر قائد اعظم ہیں، کیونکہ قائد اعظم کے متعلق ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ سچ بولتے ہیں. وہ کبھی وہ بات نہیں کرتے تھے، کوئی ڈرامہ نہیں کرتے تھے، کوئی مداری پان نہیں کرتے تھے. جو ہوتی تھی سیدھی بات کرتے تھے، اور وہ اصول کے اوپر کھڑے تھے، اور وہ بلوس پاکستان کے لیے جد و جہد کر رہے تھے. پتہ تھا ٹی بی ہوئی ہے ان کے اور ڈاکٹر کو پتہ تھا کہ بیچاروں نے زیادہ زندہ نہیں رہنا، لیکن اپنے لیے نہیں وہ کر رہے تھے، وہ ایک بڑے کاز کے لیے کر رہے تھے. اصغر خان کی میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ اصغر خان ایک اصول کے آدمی تھے، سچے آدمی تھے. اور اصغر خان نے جو یہ میران بینک کے اوپر سٹینڈ لیا، یہ جو ISI کے رول کے اوپر، یہ پاکستان کے لیے لیا، انہوں نے اپنے لیے نہیں لیا. اور اس عمر میں وہ جیتے ہیں تو ہم ان کو بڑی مبارک دیتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں دھاندلی نہیں ہوگی پاکستان میں؟ میرے خیال میں یہ پاکستان کی ایک تاریخی فیصلہ ہے، اس سے بہت بڑی تبدیلی آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ اب ایجنسیز بھی بہت خوف زدہ ہوں گی کسی کی مدد کرنے میں، کیونکہ یہ فیصلے نے کہا ہے کہ کوئی جو بھی ملوث ہے، چاہے وہ جنرل ہے چاہے وہ سیاستدان ہے، سب کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ حکومت کو FIA کو کہا ہے، یعنی سینٹرل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ اب ان پولیٹیشنز جنہوں نے پیسہ لیا ہے ان کے اوپر آپ ایکشن لیں، کیا یہ گورنمنٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیا پھر سے مکمکا ہو جائے گا جو ان دو پارٹیز نے آپس میں مکمکا رکھا ہوا ہے؟ سر، آپ کی اسٹرینتھ ہے اوورسیز پاکستانی، ان کو بین ہے ڈیول نیشنلٹی کی وجہ سے، تو وہ کوئی ایسا پلان ہے کہ اگر آپ کے پاس حکومت آئی تو وہ MNA بن سکیں، سینٹر بن سکیں؟ دیکھیں الیکشن لڑنے پہ بین ہے، لیکن باقی تو وہ تحریک انصاف کی پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں، جس نے سپریم کورٹ نے اوورسیز پاکستانی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے.
ये हमारी पिटिशन पे हुआ। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पूरी तरह शिरकत करनी चाहिए इलेक्शंस में, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि आप ड्यूल नेशनैलिटी होते हुए आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उसका आप अगर मसलन आप अमेरिकन नेशनल अगर आप हैं, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं, तो वो अगर आप उसके वो पढ़ लें शरायत, तो वो तो आप फिर आपकी असल वफादारी तो अमेरिका के साथ है, तो फिर आप पाकिस्तान में बैठ के कैसे कानून बना सकते हैं। आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पे जो गालम गलोच लिखते हैं पीटीआई का क्या ताल्लुक है? क्योंकि कोई भी नवाज शरीफ के हक़ में बात करे, आपके ख़िलाफ़ थोड़ी सी बात करे तो माँ बहन की गालियाँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेरी बार मैंने कमेंट्स किए हैं कि बिल्कुल ना करें। हमने अपने जो भी हमारे सपोर्टर्स हैं उनको हमने बार कहा है कि आप अगर अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं रखें, लेकिन गालियाँ ना निकालें। ये तो हमने बार कहा है। अब मुझे नहीं पता ये कौन करते हैं, मुझे इतना भी इंफॉर्मेशन है कि एक और पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारा नाम लेके करते हैं, क्योंकि मुझे एक टीवी एंकर ने मुझे बताया कि उसने जब नंबर देखे जिन्होंने गालियां निकाल रहे थे, वो जब उन्होंने दूसरी पार्टी की तारीफ़ की तो उन्होंने टेलीफोन करके तारीफ़ें भी की और उन्होंने गालियां निकाली बाद में। तो ये देखिए ना, कोई भी कर सकता है ये। तो अगर आप एक पार्टी को बदनाम करना चाहें, आपको 15-20 लोग टेलीफोन पर बैठा के गालियाँ किसी के ऊपर कर दे, सुना दें किसी को और नाम ले दें किसी और पार्टी, तो ये तो कोई भी किसी को बदनाम कर सकता है। अच्छा, टीवी 1 पे लाखों नाजरीन आप पे देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरा हाजिर है। पैगाम तो पहले तो ईद मुबारक, कल ईद है, मैं सबको ईद मुबारक कहता हूँ और इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि जो अगली ईद आएगी वो एक नया पाकिस्तान के अंदर ईद आएगी। बहुत शुक्रिया नाजरीन, हमारी भी सुनो का इख्तिताम है और अगर तबसरा करना चाहें तो info@tv1canada.com। खुदा हाफिज़।